بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کی بات کو ماننا اور ان کے راستے پر چلنا، یہ اللہ کو مقصود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مقصود ہے. چنانچہ اس وقت تک کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کچھ اسباب کو اختیار نہ کر لے. آج کا درس انہی اسباب کے اوپر ہے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں کہ جن کو ہم اختیار کر کے اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زیادہ کر سکتے ہیں. یہی محبت ہے جنت میں جانے والی، یہی محبت ہے کلمہ طیبہ کا اقرار کروانے والی، یہی محبت ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیتی ہے. تو وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مومن اور ایک مسلمان کے دل میں گھر کر جاتی ہے؟ ان میں سب سے جو پہلی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اس کو فرض سمجھا جائے. اپنے دل میں، اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے ہر مومن مسلمان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ہی انسان مومن رہے. اگر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو وہ مومن بھی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو فرضیت ہے یہ ہر مومن مسلمان کو سمجھ جانی چاہیے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، یہاں تک کہ مجھ سے اپنی آل اولاد، والدین اور بیٹوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر. گویا کہ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ مومن انسان تبھی بنتا ہے جب اپنے بیٹوں سے اور اپنے والد سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنے والا. اب ہر شخص خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اپنے والد سے کتنی محبت کرتا ہوں. کیا ان کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آڑے تو نہیں آ جاتی؟ کیونکہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کس اعتبار سے ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے تو مال فتنہ نہیں تھا، ہمارے لیے کیسے فتنہ ہے؟ اولاد تو انسان کو دنیا کے اندر بہت سہولتیں دیتی ہے، خاص طور پہ بیٹے ہوں، اور یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ آتے ہیں، درمیان میں حائل ہوتے ہیں، تو ہم اپنے بیٹے کے پیچھے لگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں، تو گویا اس وقت ہم فتنے کے اندر ہوتے ہیں.
اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد، کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پچھلی حدیث میں تو صرف 2 رشتوں کا ذکر تھا، باپ کا اور بیٹے کا، لیکن اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے اور بڑی وسیع حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد، کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من اہلی، یہاں تک کہ اپنے اہل سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، ومالہ، اور اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت اگر نہ کرے تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن عبد، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس محبت سے ہی انسان مومن بنتا ہے، جو کہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ آپ مومن ہوں اور آپ ایمان لائے ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 24 میں بہت سارے رشتوں کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد پھر ایک وعید بیان کی۔ وہ وعید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، یہ پہلا رشتہ ہے، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، یہ دوسرا رشتہ ہے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، یہ تیسرا ہے، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، یہ چوتھا ہے، وعشیرتکم، اور تمہارے اہل و عیال، یہ پانچواں ہے، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم محنت سے کماتے ہو، یہ چھٹا ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کو ضائع ہونے سے آپ ختم ہونے سے، ضائع ہونے سے آپ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، یہ 7واں ہے، ومساکن ترضونها، اور اپنی رہائشوں میں آپ خوشی خوشی رہتے ہیں، یہ 8واں ہے۔ فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، جو ابھی ذکر کیے 8 چیزیں، ان میں 3 چیزیں تجارت ہے، مال ہے اور آپ کی رہائشیں ہیں، اور اس کے علاوہ رشتوں کا ذکر کیا، 5 رشتوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے یہ زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے یہ چیزیں مانے ہیں، تو فتربصوا، اب یہاں سے وعید شروع ہوتی ہے، فتربصوا، پھر دیکھتے رہو، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے کر، حکم لے کر، عذاب لے کر تمہارے اوپر نازل ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العزت فاسق و فاجر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ گویا کہ ان رشتوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں ان رشتوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ فاسق و فاجر قوم میں سے، اور اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ میں اسے ہدایت نہیں دوں گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، حضرت عبداللہ بن حشام سے، وہ فرماتے ہیں کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وهو آخذ بید عمر بن الخطاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، فقال له عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کو کہنے لگے یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے نبی میں اپنی نفس کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ گویا کہ سب سے محبوب مجھے اپنی جان ہے، اس کے بعد پھر جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
حتی اکون احب الیک من نفسی، یعنی مراد یہ تھی کہ اس وقت تک آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی قربانی، وقت کی قربانی، جسم کی قربانی، مال کی قربانی، بچوں کی قربانی، اہل و عیال کی قربانی، جو شخص یہ کر سکتا ہے سمجھ لے کہ وہ شخص مومن ہے۔ پھر حضرت عمر فرمانے لگے فَإِنَّهُ الْآن، کہنے لگے کہ اب لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی ہے، یعنی گویا کہ الفاظوں کے اندر بھی آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بعد میں اور پہلے کوئی اور ذات آ جائے، بھلے آپ کا وہ نفس ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا سبب ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ سمجھیں کہ اللہ نے اس کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور اگر ہم ان سے زیادہ محبت نہیں کریں گے، ان چیزوں کو آڑے لے آئیں گے، درمیان میں لے آئیں گے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ توبہ کے اندر فرما دیا فتربصوا، پھر انتظار کرو، موت کا وقت آئے گا، موت کے بعد آخرت میں اٹھائے جاؤ گے، پھر جزا و سزا کا دن ہوگا، اور اس دن پھر ہم آپ کو بتلائیں گے، کہ محبت کس سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اثرات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے اثرات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ ایک حدیث ہے سے بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ مروی ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس کا کیا اثر ہے وہ بتلانے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تم میں سے جو شخص ان تین خصلتوں کو پا لے تو وہ ایمان کی لذت کو، مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنا۔ جو شخص یہ ایک خصلت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو گویا وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، اسے دنیا ساری روٹھ جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نہ روٹھیں، مجھ سے ناراض نہ ہوں، اس سے والدین دور ہوتے ہیں، بہن بھائی دور ہوتے ہیں، بیوی بچے دور ہوتے ہیں، اہل و عیال دور ہوتا ہے، خاندان دور ہوتا ہے، تو اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے آڑے ہیں۔ یہ پہلی خصلت۔ اور دوسری خصلت کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جب کوئی شخص کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو خالصتاً وہ اللہ کے لیے کرے۔ اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو گویا وہ بھی ایمان کی مٹھاس حلاوت کو پا لیتا ہے۔ یہ ایسے گھر کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ انسان کی موت کے بعد تک اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے اللہ کے لیے دوستی لگانی ہے تو کسی فضول آدمی سے تو دوستی نہیں لگائیں گے، اب کسی سے محبت کریں گے تو کسی ایسے شخص سے تو نہیں کریں گے جو اللہ کا نافرمان ہو، بشرطے کہ آپ خود مومن ہو۔ البغض للہ والحب للہ، بغض بھی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے۔ تو گویا کہ اگر آپ یہ قاعدہ اپنا لیتے ہیں اور ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ والے ہیں تو لا محالہ آپ ان سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا کہ میرے دوستوں سے، میرے راستے پر چلنے والوں سے محبت کرو۔ تو کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ والا ہی ہوگا جس سے محبت کرے، اور آپ کے جنازے پر بھی وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے احباب ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے۔ گانے بجانے والے جب مرتے ہیں تو ان کے جنازے پر گانے بجانے والے آتے ہیں، ہاں جی، کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو ان کے جنازے پر علماء ہی آتے ہیں، کوئی مراسی مرتا ہے تو اس کے جنازے پر مراسی ہی آتے ہیں، ایک مول صاحب ہوتا ہے جو جنازہ پڑھا دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ گر کیا بتلاتا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لیں تو آپ کی صحبت بھی درست ہو سکتی ہے، آپ کے دوست و احباب بھی درست ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری کیا چیز فرمائی؟ وَإِن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَنْقَضَ فِي النَّارِ، کہ آپ کو اسلام سے پھرنا اتنا برا لگے جیسے آپ کو آگ میں ڈالنا برا لگتا ہے۔
اگر آپ کو کہا جائے کہ آگ میں داخل ہو جاؤ تو آپ جتنی کراہت محسوس کرتے ہیں، جس سے اسے ڈرتے ہیں، جس طرح اس سے بھاگتے ہیں، فرمایا کہ اسلام سے پھرنا تمہارے لیے ایسے ہی ہو جیسے تم آگ سے بھاگتے ہو۔ اگر یہ کوئی شخص کر لیتا ہے، یہ 3 چیزیں خصلتیں پا لیتا ہے، گویا کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے۔ یہ ہے دنیا کے اندر ایمان کی لذت، اور آخرت میں کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، اللہ کے نبی آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکا، یعنی کوئی شخص نبی کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا، آج کا کوئی شخص صحابہ کے مقام تک تو نہیں کوئی پہنچ سکتا، تو وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی اگر کوئی بندہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اس درجے تک نہیں پہنچ سکا تو وہ قیامت والے دن کہاں ہوگا، کس کے ساتھ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا، قیامت والے دن ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان تمام رشتوں سے بڑھ کے جو شخص کرتا ہے تو آخرت میں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا، اور دنیا کے اندر وہ ایمان کی مٹھاس بھی پائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ تو اپنے بچوں کو بھول سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کبھی نہیں بھولے، وہ قیام میں ہوں، وہ رکوع میں ہوں، وہ سجدے کے اندر ہو، وہ جلوت میں ہوں، وہ خلوت میں ہوں، کبھی نہیں بھولے، ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا، اتنا امت کو یاد رکھا اور اس کی اصلاح کے لیے اتنی تگ و دو اور کوشش اور محنت کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ سنیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا کہ تم میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا جو تمہاری طرف بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم، جب تم کسی مشکل میں ہو تو وہ اس کے اوپر یہ مشکل گراں گزرتی ہے کہ یہ میرا امتی ہے، اس نے مجھ پر ایمان لایا، یہ مجھ پر ایمان لایا، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مشکل گراں گزرتی ہے، مشکل آتی ہے تو اس نبی کے اوپر وہ مشکل گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، یہ نبی تو آپ کے لیے انتہائی زیادہ حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین سے تو بڑے شفیق اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کر رہے ہیں تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ بھی تمام چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی آپ ان کفار کی پریشانی میں کیا اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلا کر دیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان رہتے تھے کہ یہ میری بات کیوں نہیں مانتے، یہ کیوں نہیں مجھ پر ایمان لے آتے، اپنے آپ کو جہنم سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس پریشانی میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا آپ اپنے نفس کو ہلا کر دیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور ان کے ایمان نہ لانے پر آپ افسوس نہ کریں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور اس احسان کے نیچے ہر مومن دبا ہوا ہے۔ جیسے ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے نبی آپ ان لوگوں پر حسرت نہ کریں، ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے اوپر تو بس پہنچانا ہے، آپ نے تو پہنچا دیا، اب مانے یا نہ مانے اس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں ہے، آپ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے ہدایت دیتا ہے اللہ ہی عطا کرتا ہے، کوئی اور تو ہدایت دے نہیں سکتا۔ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری ایک مثال دی، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب میں جناب جابر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا۔ وہ مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا، تمہاری مثال اور میری مثال ایک شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔
فجعل الجنادب وفراش يقعهن فيها، اب اس آگ میں مچھر اور پروانے گر رہے ہیں، اور ایک شخص ہے کہ وہ یذبحون عنها، اب وہ شخص خود سے روکتا ہے کہ مت گرو، صرف منہ سے زبان سے، لیکن میں کیا کرتا ہوں، وانا آخذ بحجزکم عن النار، اور میں تو تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے، آگ سے دور ہٹاتا ہوں، وانتم تفلتون من یدی، اور تم لوگ میرے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ یعنی اس میں کیا مثال دی کہ ایک شخص نے آگ جلائی، اس کے اندر پروانے وہ گرتے ہیں، مچھر گرتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں، تو وہ شخص ہاتھوں سے اس کو دور کرتا ہے یا منہ سے اس کو سمجھاتا ہے، ہاں جی ہٹ جاؤ پیچھے، لیکن اس نے کیا فرمایا کہ میں تو تمہیں پکڑ کر جہنم سے دور کرتا ہوں، لیکن تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم احسان ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، عظیم شفقت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم سے کتنا محبت کرتے تھے، لوگوں سے کتنا محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والآخرة، کہ تم میں سے کوئی شخص اس مومن دنیا میں یا آخرت میں سب سے زیادہ میرا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یعنی تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لگے گی، آپ محبت کریں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی آپ کو ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثَهُ عَصْبَةٌ مِّمَّنْ كَانَ، فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس نے پیچھے ترکہ چھوڑا ہو تو اس ترکے کے وارث اس کے اہل و عیال ہیں، لیکن فَإِن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَاهُ، لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے پیچھے قرض موجود ہو اور اس کے چھوٹے بچے موجود ہوں تو فرمایا کہ میں اس کا سربراہ ہوں، یعنی مال چھوڑا تو کہا کہ اس کے اہل و عیال کے اندر وہ تقسیم کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے اوپر قرض ہو اور اس کے چھوٹے بچے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کی پرورش کروں گا، ان کا قرض میں اتاروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ ہفتہ ہفتہ جو ہے وہ کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا بندوبست کروایا کرتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لوگوں سے، مومنین سے محبت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے جناب ابو ہریرہ سے اپنی کتاب کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک موقع دیا دعا کرنے کا، اور جب اس نے وہ دعا کی تو اللہ نے اس نبی کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ فَيُؤْتَاهَا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، اور جب مجھے اختیار دیا گیا کسی دعا کرنے کا تو میں نے کیا کیا کہ شفاعۃ لِأُمَّتِي یوم القیامہ، قیامت والے دن میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اپنی اس دعا کو محفوظ کر لیا۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ انبیاء سب سے پہلے شفاعت کریں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے، مومنین ہاں جی اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، تو سب سے پہلے انبیاء ان کی سفارش اور شفاعت کریں گے، تو کچھ لوگ نکل آئیں گے، پھر شہداء کریں گے، پھر صالحین کریں گے، مومنین کریں گے، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے سجدے میں پڑھ کے کہیں گے کہ اللہ جتنے اب رہ گئے ان کو نکال دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو نکالا جائے گا، لیکن 2 یا 3 بار، اور ایک روایت میں 3 اور 4 بار کا ذکر بھی ہے کہ 3 یا 4 بار یہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں اب اس کے بعد اور نہیں۔ اب جو لوگ جہنم کے اندر موجود ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرا کلام یعنی قرآن صادق آ چکا، یعنی جن کے بارے میں قرآن نے کہا نا کہ خالدین فیہا ابدا، کہ جن کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب جہنم کے اندر سے وہی لوگ جو نکلنے تھے آپ کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے ہم نے نکال دی۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا حصہ بھی ہمارے لیے آگے محفوظ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی ہر مومن ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آئے، جب بھی آپ کی کوئی اطاعت کا موقع آئے، تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں فوراً دہرا لیں
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت بڑھ جائے گی اور محبت کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنے دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر کبیرہ شان کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ بھلا اللہ کیسے ان لوگوں کو عذاب دے سکتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ ان لوگوں کے اندر موجود ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر ان کے اندر موجود ہے تو یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی شان ہے کہ قوم کے اوپر تو عذاب آ نہیں سکتا۔ یہ تو نبی بنے، نبی بننے سے پہلے بلکہ پیدا ہونے کے بعد جب نئی حلیمہ آپ کو لے کر جاتی ہے تو معجزات کا کرامات کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ جس سواری پر آئی تھی وہ تیز ہو گئی، واپسی پر لوگ پریشان اور حیران ہیں، اور جو حلیمہ کے گھر میں جانور بندھے ہوئے تھے ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا، ان کے جانور موٹے تازے ہو گئے۔ لوگ تو کہتے تھے کہ ایک ہی جگہ سے چارہ کھاتے ہیں ہمارے جانور بھی اور حلیمہ کے بھی، ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں، لیکن اس کے جانور کو پتہ نہیں کیا ہو۔ پھر شک صدر ہونا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ مکہ میں پلٹنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور فیوض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، اور ایک جنگ رکوا دی تھی جو کہ قریشیوں اور بنی ہاشموں کے درمیان موجود شروع ہونے والی تھی، جو عداوت ان کے اندر موجود تھی اس وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر و برکات تھی وہ تو آپ کی ذات کے ساتھ نبوت سے پہلے ہی تھی، لیکن نبی بننے کے بعد آپ کی شان اتنی بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کیسے اس قوم پر عذاب دے سکتے ہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اب اس کا تعلق بعد والے لوگوں کے ساتھ کہ اللہ کیسے عذاب دے سکتا ہے اگر وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یعنی اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آج کل ہمارے زمانے کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کی یہ مثال موجود ہے کہ وہ تو اپنی قوم کو چھوڑ کر ناراض ہو کر چلے گئے، لیکن قوم نے پیچھے کیا کیا؟ توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کا گناہ معاف کر دیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے اطاعت صرف مومنین عام لوگوں پر فرض نہیں ہے، انبیاء پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، کیا لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ ہم تمہیں کتاب دیں گے اور حکمت دیں گے، دو چیزیں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس کتاب ہے، حکمت ہے، وہ اس کی تصدیق کرے گا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگر تم زندہ ہوں تو ان کے اوپر تم ایمان لاؤ۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں انبیاء سے مخاطب ہو کر، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، کیا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس کو اپنے اور میرے درمیان ایک معاہدہ مانتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے میثاق، عہد اور معاہدہ کرتا ہے، اور یہاں پر کیا کہا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہاں ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر وہ ہماری زندگی میں آیا، لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہم ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے کہا پھر گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، تم بھی گواہ میں بھی گواہ، ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا کہ اگر یہ نبی آئے گا تو آپ نے اس کے اوپر اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق ساتھ تھے، تو نیچے ایک تورات کا پیپر پڑا ہوا تھا تو وہ اٹھا کر پڑھنے لگے، یہ حدیث شاید آپ نے پہلے سنی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، تو صحابہ نے کہا حضرت عمر سے مخاطب ہو کے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھانپ گئے کہ یہ جو تورات کا پیپر میں نے پڑھ رہا ہوں، اٹھایا ہے شاید اس لیے، تو کہنے لگے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عمر، اگر یہ تو تورات کا پیپر ہے، ورقہ ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں اس وقت
تو لتبعنی، تو وہ میری اتباع اور پیروی کریں۔ گویا کہ انبیاء کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا جائے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پلٹیں گے زمین پر، زمین سے اٹھائے گئے، زمین سے پیدا ہوئے، پھر ان کو موت دینے کے لیے زمین پر ہی ان کو اللہ رب العزت دنیا پر لائے گا، زمین پر لائے گا۔ تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز بھی پڑھیں گے، نکاح بھی کریں گے، باقی معاملات بھی شریعت محمدی کے مطابق وہ کریں گے، کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں، فمن تولا، اب دیکھیں انبیاء کو ذکر ہے، جو شخص پھرے گا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد تو وہ شخص فاسقوں میں سے ہوگا۔ گویا کہ مومنین پر تو علی الاتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، ملے گا کیا تمہیں؟ اللہ کی محبت، ویغفر لکم، اور تمہیں اللہ معاف کر دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی رحم اس کے اوپر ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ نساء کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دونوں کو جمع کر دیا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہی لوگ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء وحسن اولئک رفیقا، اور فرمایا کہ یہ بہت ہی اچھا ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں سورہ کوثر کے اندر ذکر کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی، آپ کی شان تو بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، اور جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، جو آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے، جو آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، جو آپ کو دعوت چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے، هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ ہے نسل کٹا۔ اب اس کی نسل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے، اولاد آل اولاد تھی، آل اولاد سے بڑھ کے اللہ رب العزت نے ایسے صحابہ دیے، ایسے ساتھی دیے جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر دلالت کرتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے، سب سے پہلے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے حضرت اسرافیل ہوش میں آئیں گے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ، اور اسی طرح جنت کا دروازہ کھلوانے والے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کی شان اتنی ہے، ان کے اوپر ایمان لانا اتنا یعنی شان کا حامل ہے، عزت و توقیر ہے کہ باقی امتوں سے پہلے ہم جنت کے اندر جائیں۔ یعنی یہ جو ہمیں انعام ملا، جو ہمیں اکرام ملا، جو ہمیں عزت ملی، وہ کس کے ذریعے سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور یہ جو میٹھا پانی، ہاں جی، شہد سے میٹھا اور دودھ سے سفید، حوض کوثر، وہ بھی کسی اور قوم کو نہیں بلکہ ہمیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، تاکہ وہ ہمیں پلائیں، اپنی امت کو پلائیں۔ تو یہ ساری چیزیں کب ممکن ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کریں گے تمام چیزوں سے بڑھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ایسے بخاری کی ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پر ہوں گا تو کچھ لوگ آئیں گے، ان لوگوں کو مجھ سے دور ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، میری امتی ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں، یہ آپ کی امتی نہیں، یہ آپ کے ساتھی نہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے اس دین کے اندر کیا کیا نئی بدعات کا اضافہ کر دیا تھا۔ ہاں جی، ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے نا، تو 12 ربیع الاول گزری ہے، تو کئی جگہوں پر عید کی نماز پڑھی گئی، عید میلاد النبی، اور ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس عید کے دوسرے دونوں عیدوں سے زیادہ فضائل موجود ہیں۔
یعنی اس عید کے یہ عید زیادہ فضیلت والی باقی دو عیدوں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی دین کے اندر ایک اضافہ کیا تو آپ کو پھر اور 1000 اضافے کرنے پڑے۔ اب نماز آ گئی، قربانی ہے، لوگ نئے سوٹ سلواتے ہیں اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے جس وقت میں لوگ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، وہ وقت آنے والا ہے، کیونکہ شیطان ایسے ہی محنت کرتا ہے۔ ہاں جی، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ دنیا کے اندر پہلے تو شرک نہیں تھا، شرک تو بعد میں آیا، لیکن اس شرک کے پیچھے کیا تھا؟ شیطان کی لمبی جد و جہد کوشش تھی، 4 نسلوں میں اس نے محنت کی، پھر جا کر ان کو اس ڈگر پر اور اس راستے پر لگا دیا کہ اللہ کے وہ اتنے دور ہو گئے کہ اللہ رب العزت کو پھر رسولوں کا ایک تسلسل جاری کرنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، سمود علیہ السلام آئے، یہ پھر اللہ رب العزت نے ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا شروع کیا تاکہ لوگوں کو جا کر سمجھائیں، بتلائیں کہ نہیں، خالق و مالک تو ایک ہے۔ ہاں جی، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو ساتھ ملانا وہ تو جائز اور درست نہیں ہے۔ جب اس نے پیدا کیا اور اس نے آپ کو کھلایا پلایا بڑا کیا، اور آج آپ کہیں کہ ہمیں کھلاتا مدینے والا ہے اور مدینے والے کے در پہ کیسے کھانا کم ہو سکتا ہے، یہ تو الفاظ صریحاً شرک پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ لسانی شرک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید سجدہ کرنا شرک ہے یا شاید رکوع کرنا شرک ہے، زبان سے بھی شرک ہوتا ہے، دل سے بھی شرک ہے۔ کیوں؟ دلی عبادات ہیں، جیسے کسی سے ڈرنا، ہاں جی، یہ ڈر، خوف، ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت کس کے لیے؟ جو رب سے خشی ہو گیا، یعنی شدید ڈر گیا۔ تو گویا کہ ڈر عبادت ہے، اور یہ عبادت اگر غیر اللہ کے لیے کی جائے تو وہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر فرمائے اور ان کے سچے متبع بنائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔